کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے اعمال کی اسے خبر ہے، ہمارے دلوں میں گزرنے والے حالات کی اسے خبر ہے، پھر قیامت کے میدان میں کھڑا کرنا، اور پھر اس کے بعد سارے نبیوں کے پاس یہ پوری قوم گھومے گی. سنا ہے کہ نہیں آپ نے حدیث؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس سفارش کرتے ہوئے جائیں گے. آپ کو سب یہ بار بار سن چکے ہو آپ، لیکن قیامت کے دن ہم ڈائریکٹ نبی کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ معلوم ہے ہم کو دنیا میں سن کے آئے ہیں کہ فیصلہ وہی ہونے والا ہے، شفاعت وہی کریں گے، پھر بھی آپ قیامت کے دن کیوں گھومیں گے؟ اس لیے کہ یہ یادداشت یہاں پر ختم کر دی جائے گی. قیامت کے دن جب اٹھو گے تو کورے اٹھائے جائیں گے، یہاں کی چیزیں نہیں. ہاں بہت تقریریں سنے تھے، بچپن سے سنے تھے. اسی لیے تو میں یہ بھی کہا کرتا ہوں قبر کے جو 3 سوالات ہیں کتنے آسان ہیں. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اتنے آسان سوال ہیں، ہر کوئی یہاں پر دے دے گا، جس کو بھی پوچھیں بتا دے گا. میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ بچے بھی بولیں گے. لیکن یہ فرمایا گا یہ 3 سوالات کے جواب دینے کے لیے کسی قبر والے کو 100 سال لگ جاتے ہیں. کبھی کسی پر فرشتے اتنا یعنی عذاب ڈھاتے رہتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتا. کیوں؟ یہاں کا جو کچھ بھی تھا وہ میموری پاور ختم کر دیا جاتا ہے، موت کے ساتھ یہ سب اڑ گیا. اب قبر میں وہی بولے گا جس پر مولا کا فضل ہوگا، جس کو رب تبارک و تعالی عطا کر دے یہاں کی کچھ چیزیں، وہ بول سکے گا. اسی طرح قیامت کے دن یہ سب چیزیں بھول جائیں گی. اب میں یہ جو سوال کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ سارے نبیوں کے پاس گھوم رہے ہیں، پھر اس کے بعد نامہ اعمال پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے سب محشر کے سامنے، اہل محشر کے سامنے. اس کو بھی آج ہم نے تلاوت کیا ہے سورہ معارج میں، سورہ حاقہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پڑھو. کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ تم نیکوکار ہو کہ گنہگار ہو؟ فائنل اعلان کر دے یہ جہنم میں جائے گا یہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، بہت لمبا پروسیس ہے وہاں پر. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50,000 سنہ. آج وہ بھی ہم نے تلاوت کیا. اس کے بعد پھر میزان عمل، ترازو، اور پھر پل صراط. لیکن ہر جگہ ایک چیز دکھائی جا رہی ہے کہ سارے نبیوں نے بھیجا کس کے پاس؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ وہاں جاؤ، وہ کریں گے. اس کے بعد جب نامہ اعمال پڑھنے کی بات آئی تب بھی فرشتوں نے کہا اگر نبی سامنے آ جائیں تو فرشتے ہلکا کر دیں گے. یہاں میزان عمل کی بات آئی تو ترازو، وہاں بھی حضور فرماتے وہاں پر بھی میں کھڑا ہو جاؤں گا جب میرے امتیوں کے اعمال تول رہے ہوں گے. حوض کوثر، حضور فرماتے وہاں پر بھی میں آ جاؤں گا پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے. پل صراط جب گزر رہے ہوں حضور فرماتے میں ایک کونے میں کھڑا رہوں گا اور رب سلم یہ کہتا رہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے. حضور یہ دعا کرتے ہیں. یہ سارا جو پروسیس ہے تو یہ اتنا لمبا ہونے کے بعد پھر جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے. بہت لمبا حساب و کتاب ہونے کے بعد کیوں اتنا لمبا کیا گیا ہے؟ اس کو ایک شعر میں امام زمن فاضل بریلوی کے برادر محترم فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ سارا جو وہاں پر معاملہ ہوگا وہ یہی دکھانے کے لیے کہ تم دنیا میں منکر تھے نبی کی شان کی. آؤ دیکھو آج کہاں کہاں رسول کا مقام و مرتبہ ہے. ان کو چھوڑو تو پھر کچھ بھی نہیں. ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، یعنی ان سے جو دور ہوا وہ جہنم میں گیا. ارے میاں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہاں انبیاء کرام کو بھی جو ہے حاجت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ہاں میرے عزیزوں، یہاں پر قرآن پاک میں جس نے انکار کیا حضور کی شان میں توہین کی آیتیں اس پر آ گئیں. آپ قیامت تک یہ تلاوت ہوتی رہیں گی آیتیں.
اور ایسے ظالم کی مذمت کی جاتی رہے گی. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی میں بتا دوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں بہت سخت جملے بولنے کی, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو, اللہ تو اس کو چھوڑے گا نہیں, مارے گا, اس کو سزا دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. کوئی بھی گستاخی کر رہا ہے حضور کی تو آپ اتنا سخت اس کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں؟ ایسی باتیں زنانہ باتیں اس کو کہتے ہیں, جن کو قوت, جرات, حق بولنے کی کوئی استطاعت نہ ہو وہ یہ سب مشورے دیتے ہیں. ورنہ ہم جو گستاخان رسول کے خلاف بولتے ہیں یہ عین اللہ کی سنت مبارکہ ہے. رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرما دیا جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا نطفہ صحیح نہیں, وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے, دھوکے باز ہے. اور پھر کتنی اس کی 10 برائیاں اللہ نے گنائی. کیا تم رب کو بھی یہ کہو گے؟ اس کے علاوہ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جب بھی بات آئی رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے دفاع فرمائے, ڈیفنس کیا ہے. لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں بولنے کی. ویسے تو ہم اپنے اندر موجود خرابیوں کو اگر نہ بتائیں تو پھر یہ سڑن ویسی رہ جائے گی, یہ ایسی رہ جائے گی سڑن, اور بعد میں پھر اس کو ہی لوگ اچھا سمجھنے لگ جائیں گے. اور ہمارے درمیان ٹوپی اور داڑھی پہننے والوں میں جب جرت ہو گئی حضور کی عظمت اور شان پر بات کرنے کی تو آج کفار و مشرکین بھی سڑکوں پر نکل آئے میرے نبی کی توہین کرنے کے لیے. ورنہ کیا ان کو مجال, کیا ان کی جرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائیں. آج دیکھیں حالات کیسے بنتے چلے گئے. ہندوستان کی بھی روزانہ کوئی نہ کوئی ایک گستاخ کو ویڈیو پر لایا جاتا ہے اور اس سے بکوایا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ٹرائل, یہ ہمارے ایمان کو ناپ رہے ہیں یہ لوگ کہ یہ ابھی زندہ ہیں کہ مرے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں. بہرحال ہماری سونے کی جو کیفیت ہے وہ ویسی قائم ہے. ہم جو چادر اوڑے سوئے ہیں ہمارے اوپر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. میرے عزیزوں وہ بڑے لوگ کہاں ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے آپ کی ہماری کوئی حیثیت نہیں, وہ بڑے کہاں ہیں جو اوپر کی کرسیوں تک پہنچے ہیں؟ کیا ان کے پاس ایسے پنجے نہیں کہ ان گستاخوں کو پکڑے؟ تمہیں گالی دینا ہو, برا بھلا کہنا ہو, ہم بیٹھے ہیں, ہمارے اوپر جتنی گالیاں بکنا ہے بکو, ہمارے خلاف بولو جو بولنا ہے, ہم انسان ہیں اور ہم سہنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے متعلق دفاع نہیں کریں گے, ہم یہاں بات نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کر رہے ہیں. جب کبھی کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولے تو پھر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور دفاع کرے, کیونکہ میرے مولا کی سنت ہے. دیکھیں ایک مرتبہ قرآن کی جب آیتیں اترتی تھیں تو چند دنوں تک آیتیں نہیں آئیں, کافی دن گزر گئے تو وہی نہیں آئی تو کفار مکہ اور کچھ منافقین نے باتیں اڑانا شروع کر دیا. کیا کہہ کر کے کہ ودع رب محمد محمدہ, ودع کا مطلب ہوتا چھوڑ دیا, ودع رب محمد محمدہ, محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. اب ختم ہو گیا معاملہ, آ نہیں رہے کچھ بھی باتیں اڑانے لگے. یہاں ہوتا ہے چھوٹی سی بات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لوگ. حضور کو یہ بات تھوڑا سا لگی, کیا میرا رب مجھے چھوڑ دیا؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ودع رب محمد محمدہ, اللہ نے پوری سورہ اتار دی. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا. ہاں اے محبوب تمہارے چمکتے چہرے کی قسم, آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, ہر آنے والی گھڑی آپ کی پہلے سے بہتر کی جائے گی. نہیں چھوڑا آپ کے رب نے. اور جب کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور تینوں بچپن میں انتقال کر گئے, تو ایک ظالم کافر نے کہا کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں. ابتر کا مطلب ہوتا ہے جس کی نسل کٹ گئی, نسل نہیں چلے گی. حضور کی شان میں ایسی باتیں کہنے لگ گئے کہ ابتر ہو گئے, بچے نہیں ہیں, لڑکیاں رہ گئی لڑکے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا جیسے ظالم کافروں نے دیا
میرے مولا نے پھر حضور کا دفاع کیا، ڈیفنس میں آیتیں نازل، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اٹھیں نماز پڑھیں قربانی کریں۔ اور رہی بات ابتر، جس نے کہا ہے آپ کو ابتر کٹی ہوئی نسل کا، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، اس کی نسل کٹ گئی۔ بتاؤ آج ابو جہل کی نسل کہاں ہے؟ بتاؤ آج ابو لہب کی نسل کہاں ہے؟ ابو لہب نے یہ بات کہی تھی، ہے کوئی اس کے خاندان میں سے، اس کی اولاد میں سے پوری دنیا میں؟ لیکن ہر محلے میں جاؤ، ہر جگہ جاؤ، حضور کی آل تمہیں ضرور مل جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سادات کرام ہر ملک میں موجود ہیں۔ میرے آقا کی نسل میں اللہ نے سب سے زیادہ برکت عطا فرمائی، اور محفوظ اگر کسی کا نسب دنیا میں آج تک ہے تو صرف میرے مصطفیٰ کا نسب محفوظ ہے، ان کی اولاد کا جو سلسلہ ہے، اس لیے کہ وہ اہتمام کرتے ہیں، باقی دوسرے لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے، اپنی نسل اپنے شجرہ نسب کی حفاظت دوسرے خاندان والے اتنا نہیں کرتے جتنا آل رسول کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کی نسل کو اور نسب کو محفوظ فرمایا۔ بات مجھے یہ کرنی ہے، جس نے نبی کے بارے میں کچھ کہا اللہ نے آیت اتار دی کہ آپ کا دشمن خراب ہے، آپ نہیں، آپ غمگین نہ ہو۔ ایک بار ابو لہب نے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سب کو حضور نے جمع کیا مکہ کی ایک پہاڑی پر، کہا آؤ ایک خدا کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ تو ابو لہب غصے میں اٹھا اور کہنے لگا تبا لک یا محمد، یعنی تب کہتے ہیں برا ہو، خاک میں مل جاؤ تم، اے محمد تمہارے منہ اور تمہاری یہ معاذ اللہ رب العالمین، اس نے برے الفاظ یوں کہا کہ خاک میں مل جائیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی آپ کے نہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک میں مل جائیں اور وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ دیکھیں تبت یدا سورہ ہی اس دشمن رسول کے خلاف اللہ نے نازل فرمائے اور پوری اس کی مذمت میں آئی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً محبت رسول کی باتیں ہم جتنا کرتے ہیں، ہمارے اوپر ایک فریضہ اور بھی ہے، گستاخان رسول کی مذمت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ ہمارا نہیں۔ ہاں طریقہ کون سا ہو؟ گالی گلوچ نہیں۔ بعض لوگوں نے رد کرنے کو ایک الگ ڈھنگ اختیار کر لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم رد کرنے والے سب سے بہترین رد کرنے والے۔ کچھ نہیں ہوتا، صرف بھونکنے کو رد نہیں کہتے ہیں۔ کسی کے خلاف ایسے ہی بھونکتے چلے جاؤ تو لوگوں کو کچھ سمجھ میں بھی نہ آئے اور پبلک پریشان ہو کر چھوڑ کر بھاگے کہ یہ اس کو اتنی گالیاں دے رہے ہیں مولانا اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے، اس کا مطلب مذمت نہیں۔ میرے مولا تعالیٰ نے کس انداز سے اور کن دلیلوں سے رد کیا ہے، اسی انداز سے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے۔ جب بھی کبھی کوئی بھی معاملات ہوں مہذب طریقہ اختیار کیا جائے، مہذب طریقہ اختیار کیا جائے۔ ایک مرتبہ خود میرے ساتھ کا ایک تجربہ ہے، میں یہ اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہماری محفل میں ایک صاحب ایسے آئے ہوئے تھے جن کے نظریات ہمارے نظریات سے ملتے نہیں تھے، وہ کئی دن سے بیٹھے، اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت پر بولتے ہوئے میں نے جو بھی اس کے خلاف نظریہ رکھتا ہے اس کا رد میں نے کیا کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ خیالات جما لی حضور پاک کی شان میں ایسے ایسے الفاظ کہہ دینا، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد جب ہمارا بیان ہو گیا، تقریر ہوئی، تو سب جیسے مل رہے تھے، وہ صاحب بھی ملنے آئے، کہا بہت اچھا بولا حضرت آپ نے۔ میں جانتا تھا، میں نے کہا میں تو آپ کے خلاف بولا ہوں، آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کا نظریہ ہمارے نظریے سے ملتا نہیں ہے اور آپ کے خلاف میں نے آج کہا ہے۔ تو ایک بات جو اس صاحب نے کہا تھا وہ مجھے اچھی لگی تھی، یہی چیز میں سب کو یہ کہتا ہوں۔ اس نے کہا صحیح ہے آپ نے رد کیا، لیکن جس انداز سے کیا وہ مجھے بھی پسند آیا۔ ایک چیز یہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ذریعے سے بلاؤ
اور نرم نصیحت کی ذریعے سے بلاؤ اور مجادلے کے ذریعے سے یعنی پکے دلیلوں سے بلاؤ. ایسا نہیں کہ چلا چلا کر کے پورا مائک خراب کر دو اور پھر اسٹیج توڑ دو. اور لوگوں کو شعلہ بیان کا مطلب ہوتا ہے آگ نکالنے والا. مقررین کے یہ لقب ہوتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا, ارے حضرت مقرر شعلہ بیان یعنی منہ سے آگ ہی پھینکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جتنے سامنے ہوں گے سب جل جائیں گے. تو شعلہ بیان جس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ در حقیقت شعلہ آگ کو کہتے ہیں نا, ہاں بیان میں شعلہ ہوتا ہے. ہم کو یہ نہیں, اللہ فرما رہا ہے موعظہ, نرم نصیحت سے. یہ تو چھوڑیں, فرعون کو جانتے ہیں, فرعون ہے اور اس کے بڑے بڑے وزیر حامان وغیرہ, اس کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کو رب بھیج رہا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو, یہ دونوں نبی ہیں, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیج رہا تھا رب تعالیٰ کہ جاؤ اسے سمجھاؤ, تو الفاظ سنیے, قرآن میں ہے 16ویں پارے میں اللہ فرماتا اذهبا الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ و ہارون جاؤ دونوں آپ فرعون کے پاس, وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. لیکن اس سے بات کرنا تو کیسے؟ فقولا له قولا لینا, اس سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو. لعلہ یتذکر او یخشی, ہو سکتا ہے تمہاری نرمی سے وہ نصیحت حاصل کر لے اور اللہ کا خوف آ جائے. فرعون جیسے کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کا جو طریقہ بتایا موسیٰ علیہ السلام کو, قولا لینا. یہاں پر گستاخان رسول کے ساتھ بھی ہم شدید ہیں, لیکن شدید کا مطلب گالی گلوچ نہیں ہوتا. شدید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان میں, اپنے عقیدے میں اور محبت رسول میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہم کسی بھی طرح کا سمجھوتا یا کسی بھی طرح کی مصالحت نہیں کرتے, اس میں ہم شدید ہیں. لیکن لہجہ یا زبان گالی گلوچ کی ہم استعمال نہیں کرتے, یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے اوپر دو چیزیں فرض ہیں, ایک محبت رسول, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرنا, اور دوسرے حضور کے دشمنوں کی مذمت کرنا. حضور کے دشمنوں کی مذمت کرنا, یہ بھی قرآن